اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے، میں کہا یہ کیا جگہ ہے، اندھیرا ہے، تو کہتے ہیں یہ پمز ہے. میں کہا یہاں کس سے لے کے آئے ہیں؟ کورٹ، سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا. کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے ان کی آنکھ کا، تو اس لیے چیک اپ ہونا ہے تو یہاں لے کے آئے ہیں. پھر ان کو نکالا، ان کو اچھا اندھیرا، سب کچھ اندھیرا تھا، کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے اور ٹوٹل ڈارکنس. تو وہ چلے گئے اندر. مجھے پھر کار میں بٹھائے رکھا، پھر 10-15 منٹ مجھے کار میں بٹھائے رکھا. یہ رات کا جو بھی ٹائم تھا، ہمارے سے آپ کو یاد ہے کہ فون وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی ٹائم کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب ہم جیل جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ. اچھا آپ او پی ڈی، مجھے اس سے پتا ہے کیونکہ پمس کا، میں کبھی پمس نہیں گئی، مگر پمس کا یہ او پی ڈی تھا، اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ، وہاں گرتے پھر وہاں گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گیا اوپر، اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا، جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوگا. تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کہتے جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے. وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے، خیر وہ اٹھے، وہ اتنے شوق میں، وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر سے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن، 10 منٹ میں اس کو مل رہا ہوں، 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں. نے پیار کیا مجھے. تو پھر وہاں بس بیٹھے ہم، تو مجھے کہنا شروع ہو گیا اسی وقت. میں کہا پتہ ہے کیا، میں نے کہا یہ ہم اس لیے چیک اپ کرنے آپ آئے ہو یا ہم شفا جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل بھی ہے. تو میں پوچھتی جاؤں کہ ڈاکٹر فیصل کدھر گئے؟ تو کوئی جواب نہیں تھا، خود وہ نیچے تھے پولیس والے. تو میں کہ آپ فکر نہ کریں، ابھی آپ کا ساتھ چیک اپ ہونا ہے، ہم شفا جائیں گے، وہاں آپ کا پورا سب کچھ ایگزامینیشن ہوئے گی. تو انہوں نے وہاں ان کا دیکھا، ایسے ٹائم پہلے ادھر بٹھائے رکھا، پھر تھوڑی بار واپس آفس میں لے گئے. وہاں تو 2-3 ڈاکٹر، میں کسی کو نہیں پہچانتی تھی. وہ انہوں نے ڈاکٹر عارف کا بتایا، انہوں نے ڈاکٹر عارف تھے، ان کو میں ملی، اور باقیوں کو میں نہیں پہچانتی تھی. پھر ان کے آفس میں گئے، انہوں نے وہاں ان کی ایگزامینیشن کی، آنکھ کی وہ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن وغیرہ، وہ ساری کی آفس میں. اور مطلب آفس میں ہی وہ چارٹ رکھا ہوا تھا جو آئے کا وہ والا کر کے، وہ کی ان کی بیٹھ کے. بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ آئی ڈراپس کون سے خان صاحب ڈال رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں خان صاحب بہت اپنی، یہ آپ ڈاکٹر فیصل بتائیں گے، ہر چیز بہت اچھی طرح پرٹیکولرلی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نام نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے، آپ لوگوں نے آپ کے نوٹس میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کون سے پرسکرائب کیے تھے ان کے آئی ڈراپس جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، ایک دوسرے کو دیکھے فائل کھولی ہوئی. اب وہ جو بھی کھڑے تھے، خیر نے سارا دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ والا ٹیسٹ چاہیے آنکھ کے لیے. تو میں کہ کب، کتنی امیڈیٹ؟ کہتے امیڈیٹلی ان کا ہونا چاہیے آنکھ ریلیٹڈ، ان کی ہم نے بلڈ ویسلز چیک کرنی ہے یہ. تو میں نے کہا تو آپ فکر نہ کریں، ہم شفا میں جا رہے ہیں، ہم آج سارے چیک کروائیں گے ان کے. میں یہ کہتی جب میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی مطلب. تو اس کے بعد انہوں نے پھر واپس ہم چلے گئے ایک اور جگہ. انہوں نے کہا جی اب ان کو انجیکشن لگتا ہے، ان کا انجیکشن کا ٹائم ہے. اور انہوں نے دوسرا ٹیسٹ کیا کہ آنکھ امپروومنٹ ہے، ہیمریجز ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہیمریجز بہتر ہو گئے ہیں. دکھایا ایک آدھ بھی ہے، میں نے اس کے سارا وہ دیکھا، ٹھیک ہے. اوپر گئے تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا. اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے، جی میں یہ ڈاکٹر صاحب ہوں، انہیں نام نہیں بھول گیا، کہ میں یہ ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا، وہ بلڈ پریشر لیا. پھر انہوں نے انجیکشن، میں ساتھ تھی، انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا. اور لوگ مطلب رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے. تو وہ اب ہم یہ ایک سارا پروسیجر کر کے، تو ان کو خان صاحب، عمران خان کو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا، اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے، کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ، پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی دیر بیٹھے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز، جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب. تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات، اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، مجھے
वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आया था, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत खराब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं, कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया। और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन होने लग जाए। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहती कोई सुनता ही नहीं था। कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक कुछ मैं दवाई दी। फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की, ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है। कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ, मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं उनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन इंसान नहीं है। मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा जो जिससे तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रही है मैंने शिफा नहीं जाना। बड़े खुश, कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैंने कहा उज़ैर भंडारी का मैंने बताया, बड़े खुश हुए। कहते बहुत अच्छा, कहते वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा उनके वो लेके गए थे। और मैं कहा उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहां जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक, कहते अच्छा तो हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मैं कहा नहीं, अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। बात है, और एक ही बात कहते हैं मेरे पे जुल्म किया है, कहते हैं ये मेरे से मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट। कहते हैं एक और डॉक्टर का, कहते हैं इससे पहले एक तो 10th को वाले ने कहा ना जो लास्ट आए, कहते जो पहले उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज योर ट्रीटमेंट की जो हाइपरटेंशन है इसकी, तो ये करते नहीं है। कहते हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता है टीवी चलाया, क्या अखबार दिया मुझे। कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया। जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया उन्होंने। कहते टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे। और कहते बताओ, मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको डीएसपी को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह। कहता पिम्स। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे, मैं को, और वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब लोग खड़े थे वहां, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे। मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में, मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा मुझे दूसरी कार में बिठा दिया। मैं पूछती कहूँ, फिर समझ आ, जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे।
کہتا نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کی. میں کہ نہیں یہ سپریم کورٹ نے کہا آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو. مجھے ویسے میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہا یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے بولتے نہیں ہیں, اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی, مجھے تو وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ, اور میں ریپیٹ کرتی ہوں, میں آگے پڑھ رہی ہوں نا یہ کسی آ رہا ہے, ان کا صرف آنکھیں دیکھیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں, صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے, ایک کو عارف, ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا, اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون کون تھا, اور بلڈ پریشر لیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ, میں نے ان کو کہا کون سا آپ خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد, کون آئی ڈراپ سے کتنوں کو نام یاد آتے, 2 پہلے لے رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے دیا, آپ کے کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے, آپ کی فائل ہی نہیں ہے, آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا, اتنی ہیپ ہیزرڈ, اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ میں آگے اتری تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے, ہمیں وہی وہاں سے گئے. اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ آپ کہاں گئے تھے, میں نے خان صاحب کو کہا, وہ کہتے کدھر ہے فیصل آیا ہوا ہے, میں نے کہا میں کیا لگتا ہے انہوں نے اغوا کر لیا. میں ہنسوں, میں نے کہا خوش, اتنے خوش, کہتے اچھا تسلی ہوئی نا, تو میں مذاق کر رہی, میں نے کہا ان کا لگتا ہے اغوا کر لیا, پوچھے میرے سے. تو میں نے اور باتیں کی, میں نے میرے سے پوچھ رہے تھے, کئی چیزیں پوچھی کیونکہ, اور میں نے اور انہوں نے ایک سہیل کی نے کہا جی اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے. میں بھی آئیں گے سہیل, میں کہتی ہوں, اور بھی کئی باتیں ہیں. اور خیر, مگر یہ ہے کہ ایک بات ایک کہا, انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ, انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے, انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر, کہتا میرے سر کو کچھ ہوتا تھا, میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں کہتے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا, کہتے کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی, انہوں نے جب بلڈ پر, اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے بلڈ پریشر, آپ غلط کہتے, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں میڈیکل ٹرمز ایک طریقہ ہوتا کرنے کا, آپ اگر بلڈ پریشر کہو گے نا, اس کا مطلب ان کو بلڈ پریشر نہیں تھا, ان کو انزائٹی کی وجہ سے ہائپر ٹینشن تھی. تو انہوں نے اگر میں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو نیکسٹ برین ہیمریج کریں گے, اور میں نے بتایا, میں کہا وجاہت نے تو میں ختم کر دیا تھا. تو کہتے اور میں کہا ہم نے بھی کہا تھا کہ مورسی, خود کہتے مورسی کو ایسے کیا تھا نا, جو میرے ساتھ کہتے مجھے علاج نہیں کر تھا, میرے سر میں ہو رہا تھا, اور مجھے کبھی نہیں, اور کہتا میں ان کو بتاتا جاتا تھا کہ میرا 42 میری ہارٹ ریٹ ہوتی ہے, اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر نہیں جاتا. کہتا یہ میرا کرتے نہیں تھے, کہتے وہ چھوٹے ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے, یہ آگے نہیں کرتے. کہتے پھر ایک انہوں نے بتایا, اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار, اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کہتے یہ انسان نہیں ہے, کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں کہ ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا, ساری قوم آپ کے ساتھ ہے, اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. فیصل بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر عثمہ نے بہت گزشتہ رات کی رودات سنا دی. میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے, جو ان کے سامنے نہیں ہوا, اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 8:30 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا, اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا, تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے ہوئے تھے, اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں.
تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سے تھا, اس میں میں بیٹھا رہا, اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. کہاں گاڑی کے اندر؟ نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں, تو دیکھا تو یہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. لیکن آپ کا موبائل نہیں تھا آپ کے پاس؟ جی موبائل نہیں تھے جی. اور مجھے آپ کوشش کر رہے تھے فون کرنے کی وہاں. ہاں وہ اب میں ادھر سے فون نہیں کر پا تھا, ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی, تو وہ چل اغوا ہوئے تھے, بالکل اغوا تھے, بالکل بند کیا ہوا تھا. دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول, لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے, کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے, یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا سچی جو بات ہے. اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے, واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی.